اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ، تفسیر ابن کثیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کے نام۔ اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے والی کو، چونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی گئی ہے، اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ نمازوں میں قرات بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا نام ام الکتاب ہے، بھی ہے، اس کا نام ام الکتاب بھی ہے۔ جمہور یہی کہتے ہیں۔ حسن اور ابن سیرین رحمہ اللہ علیہم اس کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ کا نام ام الکتاب ہے۔ حسن رحمہ اللہ کا قول ہے کہ محکم آیتوں کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ پوری سورت تک یہی سورت ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے اور 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ صحیح بخاری 4804۔ اس سورت کا نام سورت الحمد اور سورت الصلاۃ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پوری حدیث تک۔ صحیح مسلم 395۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کا نام صلاۃ بھی ہے، اس لیے کہ اس سورت کا نماز میں پڑھنا شرط ہے۔ اس سورت کا نام سورت الشفاء بھی ہے۔ دارمی میں سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ سورہ فاتحہ ہر زہر کی شفا ہے، اور اس کا نام سورت الرقیہ بھی ہے۔ بہقی فی شعب الایمان 2370۔ صحیح بالشواہد۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے جب سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر اس سورت کو پڑھ کر دم کیا، وہ اچھا ہو گیا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ رقیہ ہے، یعنی پڑھ کر پھونکنے کی صورت ہے۔ صحیح بخاری 2276۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اسے اساس القرآن کہتے تھے، یعنی قرآن کے جڑ یا بنیاد۔ اس سورت کی بنیاد آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں اس کا نام واقعہ ہے۔ یحییٰ بن کثیر کہتے ہیں اس کا نام کافیہ بھی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے علاوہ سب کی کفایت کرتی ہے اور دوسری صورت اس صورت کی کفایت نہیں کرتی۔ بعض مرسل حدیثوں میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ ام القرآن بدل ہے اس کے غیر کا، مگر اس کا غیر اس کا بدل نہیں۔ دارقطنی 322 جلد 1۔ اسے سورت الصلاۃ اور سورت الکنز بھی کہا گیا ہے۔ زمخشری کی تفسیر کشاف دیکھیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، قتادہ، ابو العالیہ رحمہ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مجاہد، عطا بن یسار اور زہری رحمہ اللہ علیہم فرماتے ہیں یہ سورت مدنی ہے، اور یہ بھی ایک قول ہے کہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ میں اور دوبارہ مدینہ میں، لیکن پہلا قول ہی زیادہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ دوسری آیت میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 87۔ یعنی ہم نے تمہیں 7 مثانی 7 آیتیں دہرائی جانے والی دی ہیں۔ واللہ عالم۔ ابو لیث سمرقندی کا ایک قول قرطبی نے بھی نقل کیا ہے کہ اس سورت کا نصف تو مکہ شریف میں نازل ہوا اور آخری نصف حصہ مدینہ شریف میں نازل ہوا، لیکن یہ قول بالکل غریب ہے۔ ان آیتوں کی نسبت اتفاق ہے کہ 7 ہیں، لیکن عمر بن عبید نے 8 اور حسین جعفی نے 6 بھی کہا ہے، اور یہ دونوں قول شاذ ہیں۔ اور یہ دونوں قول شاذ ہیں۔ بسم اللہ اور حسین جعفی نے 6 بھی کہا ہے، اور یہ دونوں قول شاذ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختلف اقوال اور سورہ فاتحہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورت کی مستقل آیت ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ تمام کوفی قاری اور صحابہ رضی اللہ عنہ اور تابعین رحمہ اللہ کی ایک جماعت اور پچھلے بہت سے بزرگ تو اسے سورہ فاتحہ کے اول کی ایک پوری اور مستقل آیت کہتے ہیں۔ بعض اسے اس کا جزو مانتے ہیں اور بعض سرے سے اس آیت کو اس کے شروع میں مانتے ہی نہیں، جیسا کہ مدینہ شریف کے قاریوں اور فقیہوں کے یہ تینوں قول ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اس سورت کے کلمات 25 ہیں اور حروف 113 ہیں۔ امام بخاری کتاب التفسیر کے شروع میں صحیح بخاری میں لکھتے ہیں، ام الکتاب اس سورت کا نام اس لیے ہے کہ قرآن شریف کی کتابت اسی سے شروع ہوتی ہے۔ صحیح بخاری قبل الحدیث 4474 اور نماز کی قرات بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ چونکہ تمام قرآن شریف کے مضامین اجمالی طور سے اس میں ہیں، اس لیے اس کا نام ام الکتاب ہے۔ عرب کی عادت ہے کہ ہر ایک جامع کام اور کام کی جڑ کو جس کی شاخیں اور اجزاء اس کے تابع ہوں کہتے ہیں۔ دیکھیے ام الراس اس جلد کو کہتے ہیں جو دماغ کی جامع ہے، اور لشکری جھنڈے اور نشان کو بھی جس کے نیچے لوگ جمع ہوتے ہیں کہتے ہیں۔ شاعروں میں بھی اس کا ثبوت پایا جاتا ہے۔ مکہ شریف کو ام القریٰ کہنے کی بھی یہی وجہ ہے کہ یہ سب سے پہلے اور سب کا جامع ہے، زمین وہیں سے پھیلائی گئی ہے۔ تفسیر ابن جریر الطبری 107 جلد 1۔ چونکہ اس سے نماز کی قرات شروع ہوتی ہے، قرآن شریف کو لکھتے وقت بھی صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسی کو پہلے لکھا، اس لیے اسے فاتحہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک صحیح نام سبع مثانی بھی ہے، اس لیے کہ یہ بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں اسے پڑھا جاتا ہے، اور مثانی کے معنی اور بھی ہیں جو انشاءاللہ تعالی اپنی جگہ بیان ہوں گے، واللہ عالم۔ مسند احمد میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام القرآن کے بارے میں فرمایا، یہ ام القرآن ہے، یہی سبع مثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے۔ مسند احمد 448 جلد 2 صحیح۔ ایک اور حدیث میں ہے، یہی ام القرآن ہے، یہی فاتحۃ الکتاب ہے اور یہی سبع مثانی ہے۔ تفسیر ابن جریر الطبری 134 صحیح۔ تفسیر مردویہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین کی 7 آیتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ان میں سے ایک آیت ہے، اسی کا نام سبع مثانی ہے، یہی قرآن عظیم ہے، یہی ام الکتاب ہے، یہی فاتحۃ الکتاب ہے۔ دارقطنی 312 جلد 1 ضعیف۔ دارقطنی میں بھی اسی مفہوم کی ایک حدیث ہے اور بقول امام دارقطنی اس کے سب راوی ثقہ ہیں۔ بہقی میں ہے کہ سیدنا علی، سیدنا ابن عباس، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم نے سبع مثانی کی تفسیر میں یہی کہا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی 7ویں آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بحث میں یہ بیان پورا آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو اپنے لکھے ہوئے قرآن شریف کے شروع میں کیوں نہیں لکھا؟ تو کہا اگر میں ایسا کرتا تو پھر ہر سورت کے پہلے اس کو لکھتا۔ ابو بکر بن ابو داؤد فرماتے ہیں، اس قول کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے جانے کی حیثیت سے اور چونکہ تمام مسلمانوں کا حفظ ہے اس لیے لکھنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ دلائل النبوہ میں امام بہقی نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں ہے کہ یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی۔ باقلانی نے نقل کیا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یا ایھا المدثر سورہ مدثر آیت 1 سب سے پہلے نازل ہوئی، جیسا کہ صحیح حدیث سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق سورۃ العلق آیت نمبر 1 نازل ہوئی، اور یہی صحیح ہے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ مسند احمد میں سیدنا ابو سعید بن معلا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تک کس کام میں تھے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ میں نماز میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تم نے نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول
इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, सूरतुल अनफाल आयत नंबर 24। ए ईमान वालो, अल्लाह के रसूल जब तुम्हें पुकारे तुम जवाब दो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें मस्जिद से निकलने से पहले बतला दूंगा कि कुरान पाक में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है। फिर मेरा हाथ पकड़े हुए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद से जाने का इरादा किया तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा याद दिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, यही सबा मसानी है और यही वो कुरान अज़ीम है जो मुझको दिया गया है। इसी तरह ये रिवायत सही बुखारी शरीफ, अबू दाऊद, निसाई और इब्ने माजा में भी दूसरी सनदों के साथ है। सही बुखारी 4474। वाक़िदी ने यह वाक़या सैयदना अबी बिन काब रदियल्लाहु अन्हु का बयान किया है। मोता मालिक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबी बिन काब रदियल्लाहु अन्हु को आवाज़ दी। वो नमाज में मशगूल थे। फ़ारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। इस वक्त मस्जिद से बाहर निकल ही रहे थे कि फरमाया, मैं चाहता हूँ कि मस्जिद से निकलने से पहले तुझे ऐसी सूरत बताऊँ कि तौरात, इंजील और कुरान में इसके मिसल नहीं। अब मैंने अपनी चाल सुस्त कर दी और पूछा, या रसूलुल्लाह, वो सूरत कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के शुरू में तुम क्या पढ़ते हो? मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पूरी सूरत तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही वो सूरत है सबा मसानी और कुरान अज़ीम जो मुझे दिया गया है। मसंद अहमद 412 जिल्द 2 सही। इस हदीस के आखिरी रावी अबू सईद रदियल्लाहु अन्हु हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएगा।